बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के तालिबान और वहाँ उनके ज़ेरे सरपरस्ती चलने वाले तमाम दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अभी तक जितनी भी कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, उसी बौखलाहट को देखते हुए हम देख रहे हैं कि वहाँ से कुछ अजीब व गरीब सी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही हैं और झूठ पे झूठ जो है वो बोला जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडास जो हैं वो आपको नज़र भी आते हैं। अब कल एक ऐसी ही कोशिश की गई पाकिस्तान में ड्रोन्स भेज के, और वो जो कोशिश थी, साजिश थी, उसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। 2 ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान, एक रावलपिंडी में भेजा गया और एक इसी तरीके से कोयटा में जो ड्रोन्स का मलबा गिरा है, ज़ाहिर है जब वो ड्रोन्स इंटरसेप्ट होते हैं तो वो ड्रोन्स का मलबा गिरता है। कोयटा में 2 बच्चे उसमें ज़ख्मी हुए हैं और कोहाट और रावलपिंडी में भी एक एक शहरी जो है वो ज़ख्मी बताया जा रहा है। अब ये साजिश भी नाकाम हुई और ये जो रिटेलिएशन कल की बाकायदा आपको एक नज़र आती है, उसके पीछे भी कहानी है। वो कहानी क्या है कि जिस अंदाज़ में खौफ व हरास फैलाया गया है पाकिस्तान के अंदर, ड्रोन्स भेज के एक नाकाम कोशिश की गई है, क्योंकि पाकिस्तानी अपनी रेजिलियंस का मुजाहरा पहले भी कर चुके हैं और पिछले साल सबकी यादाश्तों में होगा, भारत के ख़िलाफ़ जंग के दौरान भी आपने ये देखा था। अच्छा, ये जो कल की कोशिश थी, इसकी वजह क्या है कि 12 और 13 मार्च की शब कंदहार एयरफील्ड की जो ऑयल स्टोरेज साइट्स हैं उसको पाकिस्तान ने बहुत मौसर अंदाज में तबाह किया है। अब ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये इन दहशतगर्दों के या तमाम जो नेटवर्क्स हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे थे और इनको तबाह करने के बाद वो जो बौखलाहट है वो कल आपको नज़र आई। एक नाकाम कोशिश उसकी की गई है। अच्छा, फिर साथ ही साथ मज़लूम भी बनने की कोशिश की जा रही है। एक चीज़ जो दुनिया भर में सेल करने की कोशिश की जा रही है कि जी हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, हालांकि जो दहशतगर्दी के नेटवर्क्स हैं वो इनके मुल्क से चल रहे हैं। फिर एक और ये जो झूठ इसी हवाले से इनका सामने आता है और इनकी जो नाम नहाद वज़ारत दिफ़ा है उसने फैलाने की कोशिश की कि जी पाकिस्तानी पोस्टों पर हमने कब्ज़ा कर लिया है और न जाने क्या क्या कामयाबियां हासिल कर ली हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके दिए गए जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। जबकि पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बाकायदा तौर पर आपको जो भी इसमें हमारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, एक एक चीज़ का की तफसील जो है फितनतुल ख़वारिज के ख़िलाफ़ इन कार्रवाइयों की, इस ऑपरेशन में जो हासिल की हैं वो आपको बर वक्त बता भी रहे हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ साथ साथ आपको तस्वीर और वीडियोज़ भी नज़र आती हैं। ये वो सूरत हाल है जिससे इस वक्त हम गुज़र रहे हैं और बौखलाहट के अंदर अब मज़ीद क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। एंड टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय अ वेरी रिनाउंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर वकारुल हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो बताइएगा कि कल सोशल मीडिया पे भी बड़ी रूमर्स चलना शुरू हो गई कि जी ये ड्रोन्स आ गए हैं। अब खुद जैसे पाक फ़ौज के तर्जमान या ISPR की तरफ से बता दिया गया है कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, एक साजिश करने की कोशिश की गई और ऑब्वियसली ड्रोन्स हमले से जो है वो पाकिस्तान के लोगों को और डराने की एक साजिश नज़र आई, लेकिन उसको नाकाम बना दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पे लोग उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि अगर वहाँ से ड्रोन्स जो हैं वो पहुँच जाते हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में। आई थिंक ड्रोन वॉरफेयर पे थोड़ा क्लैरिटी है बिकॉज एक रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इस सिस्टमेटिकली ये किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिजा को आप फुल प्रूफ बनाएं। दूसरा, अभी आप देखें, अभी ईरान पे बात हो रही थी कि ईरान इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर, लेकिन 2 न्यूक्लियर पावर अमेरिका और इसराइल, उसके अगेंस्ट मैसिव यूज़ किया ड्रोन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्नीक अटैक्स पॉसिबल है और आई थिंक वी शुड एक्चुअली गेट अक्वाइंटेड टू इट। बाकी जो है, आई थिंक ये दिस वाज अ रिएक्शन जो कल स्पेशली से पहले भी हुआ है। और यहाँ पे तुर्की में काफी अभी डिबेट हो रही है। इवन वहाँ डायस्पोरा एक्नॉलेज कर रहा है कि नाउ तालिबान एक्चुअली रनिंग फॉर पिलर टू पोस्ट। ये अंदर की सिचुएशन। nobody is actually, no leadership now staying south of the line। बेसिकली जो कंधार और काबुल की लाइन है, इसके साउथ में भी वो देयर इज नो स्पेस फॉर देम। तो उस लिहाज से आई थिंक जो अपना जो रिएक्शन था अफगानिस्तान का, वाज एक्सपेक्टेड। बाकी रुडिमेंट्री किस्म के ड्रोन थे, पेनिट्रेशन भी है, देयर कुड बी इनसाइडर्स आल्सो, वी डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ से फ्लाई की है। और एयर स्पेस ब्रीच करना ये कोई बहुत गैर मामूली बात नहीं है। आई वुड से कि दिस इज पॉसिबल। हाँ, ये जरूर है कि वी वर एबल टू इंटरसेप्ट देम और उसके बाद उनको टेक ऑन किया। लेकिन जो नुकसान उस तरफ हुआ, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
کہ آپ نے ابھی تقریباً آئی وڈ سے 30 to 40% ان کی ملٹری کیپبلٹی ٹیررزم کی وہ ڈسمنٹل کر چکے ہیں، اینڈ وی آر پرسسٹنٹلی انشاءاللہ ڈوئنگ اٹ. پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. یہ جس طریقے سے 4 سال میں انہوں نے ٹیررزم یہاں پہ پھیلایا ہے، ڈسپائٹ کہ ساری ڈپلومیٹک ایفرٹ ریجنل کنٹریز جس میں پڑے. تو دوسرا آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی کوئی کنڈمنیشن نہیں پاکستان جب اٹیک کرا. تو آئی تھنک چائنا ہو، ایران ہو، سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، رشین فیڈریشن ہے، ایوری بڈی ناؤ وانٹس ٹو سی دا بیک سائڈ آف طالبان regime. اور بالکل. میرے خیال میں 2026 will be decisive. Either they behave or they will perish. اچھا، یہ جو کل آپ نے جس طرح سے خود کہا کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بڑی معمولی سی چیز تھی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوبویسلی سوشل میڈیا ہے اور بڑا ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر افغانستان کی کہیں سے بھی کوئی بھی کارروائی ہو اور اس میں انڈین میڈیا شامل نہ ہو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو وہ سوشل میڈیا پوسٹ جو ہیں، وہ انڈین میڈیا جو ہے وہ پاگل ہوا تھا کہ جی ڈرونز آ گئے ہیں، اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں، حالانکہ ایک پنڈی میں اور ایک کوئٹہ میں بتایا جا رہا ہے اور 2 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ جو سیکورٹی فورسز نے جس طریقے سے اس کو نیوٹرلائز کیا ہے، جو ہمیں بتا رہے ہیں جو ایس پی آر کی طرف سے بھی کہ جی سافٹ اینڈ ہارڈ کل میتھڈز، یہ میتھڈز ہوتے کیا ہیں بیسکلی؟ اگر میں پوچھوں تو زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ ایفیکٹیو یہ ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں اگینسٹ ڈرون تھریٹس؟ کہتے ہیں ایک تو اٹیک تو ڈیفینیٹلی ہو رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا یہ بھارت نے اس سے تو بہت میسو اٹیک کیا تھا مئی میں، جی. ڈرونز کا جو تھا. تو وہ یہ دونوں آئی تھنک کیپبلٹی تھی، اور یہ اس میں کیپبلٹی امپروو ہوئی ہے. سافٹ کل میں جنرلی یو ڈونٹ شوٹ اٹ ڈاؤن، یا تو آپ اس کو ڈسیبل کرتے ہیں، یو کین ایون برنگ اٹ ڈاؤن تھرو الیکٹرانک وارفیئر مینز ہیں. ابھی کچھ آئی تھنک ٹیکنالوجی چائنا سے بھی ایکوائر کی، پاکستان نے بھی اس میں ڈیولپ کی. باقی پھر ہارڈ کل میں آ جاتا ہے کہ آپ اس کو اینٹی ایئر کرافٹ گن سے گرائیں گے، جہاز سے گرائیں گے، اٹ ڈپینڈ. تو ٹھیک ہے. وہ آئی تھنک دونوں کیپبلٹیز ہیں. بس یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب کل پاکستان نے اٹیک کیے تھے تو 4-5 جگہ سے بڑی چیزیں آ رہی تھی. دیٹ انڈیکیٹس کہ کتنی پین ہے. اٹ واز گودی میڈیا، اٹ واز فارج کا سوشل میڈیا تھا، زلمے خلیل صاحب تھا، اس کے علاوہ ہمارے ماشاءاللہ ایک پارٹی کے یوٹیوبرز ہیں باہر بیٹھے ہیں، بہت زیادہ تکلیف تھی. تو اور پھر ایتھنو فاشسٹ گروپس ہیں. تو یہ انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جب چیزیں نکلنا شروع، اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ڈوز ہے، جو ریسیپی بالکل صحیح کام کر رہی ہے. باقی آئی فیل کہ آئی تھنک لک ایٹ ایران، لک ایٹ گلف، کتنا سیکیور علاقہ تھا، لیکن اس وقت جب وار ہوتی ہے تو اس میں پینیٹریشن بھی ہوتی ہے، اس کے اندر اٹیک بھی ہو سکتے ہیں. ایکچولی آئی تھنک جب آپ ان اسٹیٹ آف وار ہیں افغانستان کے ساتھ، آئی ایم ویری شیور کہ آپ اسٹیٹ آف وار اور ٹیررزم ہم نے برداشت کیا ہے. تو یہ اٹ کوڈ بی اے اسمالر کاسٹ، لیکن آئی تھنک اٹ از بیٹر دین جو دھماکے یہاں پہ ہوتے تھے. وہ آپ نے دیکھا اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. یس دیر آر سنیک اٹیک آن انفورسمنٹ ہو جاتے. بلوچستان میں آپ دیکھیں کافی زیادہ ابھی خاموشی ہے. اور ابھی کچھ رپورٹ یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو بی ایل اے کے کارڈر ہیں وہ بھی چیخ کے کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی بڑے حملے شملے چھوڑے. ایران والی سائڈ سے بھی بند ہو گیا، افغانستان سے بھی، اور کافی آئی تھنک کا نقصان ہوا. تو باقی یہ دبا کے رکھیں گے، جو ان کی لیڈرشپ ماری گئی، آئی ایم شیور دے ول جسٹ ہائڈ اٹ. یہ ٹپیکل ہے آج کل، ایوری بڈی ڈینائز اٹ. باقی بھارت جو ہے آئی تھنک اٹ ول بی ڈیفیٹڈ ہیئر. انشاءاللہ 2026 ول بی ڈیسائسو. ہاں یہ کہنا کہ یہ کوئی عوام میں ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے جو کوئی چیز پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، آئی تھنک دیٹ از انفارچونیٹ. پھر آپ یوٹیوبرز دیکھیں گے کہ نیوکلیر پاور ہے تو فلانا ہے. بھائی امریکہ بالکل. بھی تو نیوکلیر پاور ہے، ان کے تو ایئرکرافٹ کیریئرز پہ اٹیکس ہوئے ہیں. آج بھی خبر ہے کہ 5 ایئر ٹینکرز کو گراؤنڈ ٹیبلوں نے کافی نقصان کیا ہے. کل کے سی 135 گرا ہے. لڑائی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک وی آر آن اے کریکٹ ٹریجیکٹری. باقی ٹھیک ہے، پینک کھلاتے رہے. پاکستانی قوم کا آپ کو پتہ ہے، پھر اس موڈ میں آ جائے تو یاد ایگزیکٹلی. ہوگا آپ نے حملہ کیا تو پھر میزائل خود ہی چلوائیں گے بھی اور ساتھ بیٹھ کے لڑتے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ بی انشاءاللہ فوکس. وہ باقی تو اللہ پاک پاکستان کا وہ جب لاسٹ ایئر بھی انڈیا کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو ایسے ایسے میمز بنے تھے ماشاءاللہ. وہ کریٹیوٹی کی کمی نہیں ہے ہمارے ہاں، تو کہیں نہ کہیں ہم جنگوں میں بھی مزاح کا پہلو جو ہے نا وہ نکال ہی لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت افغانستان کے حوالے سے جیسے وزیر دفاع نے بھی کہا کہ یہ ایک اوپن وار ہے، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی افغانستان ملک یا افغان عوام کے خلاف لڑائی نہیں ہے، یہ افغان طالبان اور وہ جن کو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان نیٹ ورکس کو ہم نے ختم کرنا ہے، کیونکہ افغان حکومت خود یہ کرنے سے قاصر ہے. اس وقت یہ جو ایک دم سے آپ کو نظر آیا کہ افغان حکومت کہہ لیجئے یا افغانستان کی طرف سے جو سٹینڈ سامنے باہر آتا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیا جاتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ ایک دم سے یہ وکٹم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، متاثرہ فریق خود کو جو ہے نا وہ شو کیا جا رہا ہے. کیا وہ چیز یا یہ جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اٹیمپٹ سکسیسفل ہو رہا ہے؟ کہیں پہ بات ان کی سنی جا رہی ہے، کہیں پہ واقعی ان کو وکٹم کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے؟ یا آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں افغانستان کے بارے میں آپ نے صحیح کہا کہ یہ بائفرکیٹڈ افغان لوگ ہیں، اور یہ آئی سے قابل رجیم ہے. ابھی میں تو ان کو فارغ ہی کہتا ہوں. دوسرا میں ادھر کی آپ کو سینٹیمنٹ بتاتا ہوں کہ یہاں ترکیہ میں بڑی ایفرٹ ہوئی. پریزیڈنٹ طیب ایرڈوغان نے ایک جینوئن ایفرٹ کی، پرسنل ایفرٹ.
दे कंसिडर पाकिस्तान एज अ ब्रदर एंड अफगानिस्तान एज अ फ्रेंड, ये है। हम्म, और इन्होंने बुलाया भी, लेकिन यहाँ पे भी दे फेल्ट बिट्रेड बाय तालिबान। और नाउ दे आर वेरी हैप्पी एक्चुअली, टर्किश इंटेलिजेंस कह रही है उनको ठीक है ओके। और उसके बाद हो सकता है नाउ जो अब्दुल की दोस्तों में मासिल में मूव टू अफगानिस्तान, नए फ्रंट्स खुल रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर मुर्तजा सालेह की असेसमेंट देखें जो पाकिस्तान के सोन एनिमीज में से आते थे, बट लेट्स उसने बड़ा ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव लिखा है कि 5 जो एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी में 100% कामयाब रहे। डिप्लोमेसी आइसोलेट किया है, डोमेस्टिकली जो आई थिंक पाकिस्तान ने ख्वारिज जब इनको डिक्लेयर किया और यहाँ पे थोड़ा बहुत सेंटिमेंट था वो बड़ा क्लियर हो गया। उसके अलावा उनका जी हार्डन किया है डोमेस्टिक ओपिनियन को, इंफॉर्मेशन वॉर ठीक है, कम्युनिटी कैंपेन इज एक्सलेंट, वर्ड टू दैट इफेक्ट। तो अगर आई थिंक आपका एक पुराना एनिमी इस पे एक्नॉलेज कर रहा हम्म। है एंड देयर इज लॉट ऑफ सिग्नलिंग बाय नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंट की भी आप अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़े, आई फील इफ दे डोंट बिहेव so they will lose this regime. Maybe I would say 2026 will start. It will be the beginning of the end. बाकी अच्छा। ठीक है, हमारे अफगान अवाम सब कोई दुश्मनी नहीं है। अंदर से जो रिपोर्ट्स हैं लिटरली नाउ वो मिनटों पे आए हुए हैं। चाइना है, रशियन फेडरेशन है, मलेशिया को उन्होंने अप्रोच किया है, तो सऊदीया, उसके अलावा जो है कतर है, तुर्किया को दोबारा ईरान पे। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हुई है कि नाउ चाइनीज आजम की लिस्टें हमें दें EPIM की, और सऊदी ने क्या अलकायदा की भी लिस्टें दे दें। और आपको पता है सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट भी है, दे आर हम्म। ऑल्सो फेड अप विद इट। तो इंशाल्लाह ताला ये करते रहे, नोबडी विल आई थिंक ऑनर दिस सो कॉल्ड अच्छा, विक्टिम कार्ड। ये जो अब ओके, आपने भी जिसका जिक्र किया सालिसी के लिए या दीगर ममालिक से जो इनके राब्ते भी हो रहे हैं, ऑब्वियसली पहले तो मुज़ाकरात से भाग रहे थे, उसकी मिसालें हमने देखी हैं, 2 राउंड ऑफ टॉक्स हुए, उसके बाद गायब हो गए, बात नहीं करनी है, हमले शुरू कर दिए पाकिस्तान पे, और अब मुज़ाकरात की भी एक तरफ बात कर रहे हैं, दीगर ममालिक को भी कह रहे हैं अपना किरदार अदा करें, लेकिन साथ ही साथ ये जो हमले हैं पाकिस्तान पे वो भी जारी रखे हुए। मिसाल के तौर पे कल ही की हम ये वाली जो एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, कोयटा किया और रावलपिंडी की, उसी की बात कर लेते हैं। सो ये दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चल सकती हैं? पाकिस्तान इस पे क्या कर सकता है? वही जो कर रहा है कार्रवाई, जो ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ है, उसी को जारी रखे, जैसे बार बार कह रहे हैं कि जब तक कोई मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचते हैं तो हम नहीं रोकेंगे। आई थिंक ये जन तारिक खान भी कहते हैं कि डोज जरा बढ़ाएं इसे। आई वुड से कि अभी थोड़ा देखें, ये पैटर्न ठीक है, इट कुड बी स्नीक अटैक, तो नुकसान भी हो सकता है, दे कुड इवन अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। लेकिन अभी आपको पैटर्न एक तो बड़ा क्लियर हो जाएगा, कैपेबिलिटी का हमें पता है कि व्हेन वी वांट टू अटैक, फिर आपने जो देखा इनका आंसर हुआ बेसिस का, बाय एंड लार्ज 30 to 40% इनका टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। और नाउ देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम अफगान पीपल कि आप कर क्या रहे हैं। बाकी जो है ड्रोन शोन को भी आप देख लेंगे कि आई थिंक विद इन अ वीक्स टाइम जब ये सारा रीड हो जाएगा कि कहाँ से चले, किधर बेसिंग है, डेफिनेटली इंडियन फोर्ट भी होगी। बल्कि मैंने ये भी सुना है कि शायद कुछ अर्सा पहले ईरान से भी उन्होंने कोई ड्रोन्स दिए थे डोमेंटी किस्म के। तो आजकल हम अच्छा। मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब इट्स नॉट रॉकेट साइंस। बिल्कुल। तो इतनी आई थिंक कैपेबिलिटी, तो आई थिंक सो ये जो हमारा मिलिट्री जो इंस्ट्रूमेंट है, इसी आई थिंक आई वुड से एग्रेसिवनेस के साथ इस्तेमाल करते रहे। तो नाउ देयर इज एन एनवायरनमेंट कि तालिबान के अंदर भी कोई नहीं सुन रहा। देखिए, अगर आप 2 करोड़ खवातीन को बंद कर देंगे घरों में, और आप जो है फिर बाकी कम्युनिटीज को दबाएंगे। अभी तो पश्तून बेल्ट भी इनके खिलाफ होगी, जो ड्रॉ लाइन बिटवीन कंधार एंड काबुल, साउथ ईस्ट में सारी पश्तून बेल्ट है। दे आर नॉट सेइंग कि आपने हमारी इकोनॉमिक लाइफ लाइन सारी काट दी है, तो पॉलिसी यही लोग थे ना, सारा जो बिल्कुल। बॉर्डर के साथ साथ। तो वो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज प्रेशर, मेरे ख्याल में ये चलता रहे। बाकी इफ दे 100% एग्री, हमें बंदे हवाले कर दें DLA TTP के, और अमन शांति से रहे, तो आई थिंक डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट आई डोंट थिंक सो दे विल, बिकॉज वो जो एरोगेंस और जहालत है ना, वो उनको रोकती है। और देयर इज अ काइंड ऑफ प्रेशर नीचे काडर से भी होता है कि डर जाए। अच्छा, बाकी हालत ये कोई बड़ी नहीं। इंटरेस्टिंग बात है कि भाई हम कहते हैं कि जी आपने उन लोगों को, उन दहशतगर्दों को वहाँ पे पनाह दी हुई है, आप उनकी मदद कर रहे हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं, उनको फंड्स वगैरह, असलहा वगैरह तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, इंडिया से आपको डॉलर्स आ रहे हैं, आप पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कराते हैं, आप उनको रोकते नहीं हैं। अब ये जो वजूहात हैं कि क्योंकि उनको ये ख़तरा है कि अगर हमने उनको रोका, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, तो ये मुखालिफ ग्रुप्स के साथ, दाइश या ISIS खुरासान, इन लोगों के साथ जाके मिल जाएंगे, हमारे इक़्तिदार को बड़ा ख़तरा लाहक हो जाएगा, ये चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाएगी, लिहाजा हम इनको भी साथ रखते हैं। ये सोच जो है, इसने किस हद तक इनको फ़ायदा दिया है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा करने से, इंडिया की ईमा पर इन दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करने से, इनको पनाह देने से क्या हासिल क्या किया इस अफगान तालिबान रजीम ने, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, नथिंग। अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो क्या है, मतलब लेट्स सपोज के जो मशहूर है कि यूएस को देता है $40-70 मिलियन, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देते हैं, लेकिन आई एम श्योर उसको भारत दे देते तो $10 मिलियन आप ठीक है महीने के आए। तो क्या कमा लिया आपने। नाउ हालत ये है कि पॉवर्टी इज नाउ क्रॉसिंग 90% ऑफ पॉपुलेशन, प्रेशर बढ़ रहा है, यू लूज योर रजीम।
बाकी आई डोंट बिलीव इट कि जी ये लोग कोई भी कंट्रोल नहीं है तो रिट नहीं थी, सारे मिले हुए हैं, ठीक चाहे है। फितनल खारिज है, फितनल हिंदुस्तान है, अभी एक हाइड्रा की एक वो चल रहा है इनका, एक दहशतगर्दी का हाइड्रा है, दे हैव अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एवरीबॉडी, टीटीटी है जी, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान, ईटीआईएन, सारे इनके नोज के अंडर वो कर रहे हैं। अभी सुने उनको दे आर ट्राइंग टू डकटेल देम विद जो डिप्लोमेटिक इलाके सही। हैं वहाँ पे शब्द कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो, इनका इलाज यही है जो चल रहा है। यही इलाज है जो चल रहा है और ये जब तक इनका खात्मा नहीं होता ये इलाज जारी रहना चाहिए। एक और चीज़ कि जो आपने अवाम के हवाले से कही है, अवाम को भी ज़ाहिर है वो एक खौफ फैलाया गया, वहाँ पे दहशत बहुत ज़्यादा है तो उनको डरा के धमका के बिठा दिया गया, कोई उनके ख़िलाफ़ बात करने को तैयार नहीं होता। लोग कोशिश करते हैं कि जी किसी तरीके से बाहर चले जाएं, बाहर जाते हैं और मसाइल हैं, पूरी दुनिया उनके ख़िलाफ़ होती चली जा रही है। जो अपोजिशन के ग्रुप्स हैं, जो मुखालिफ ग्रुप्स हैं, वो कितने आपको इनके ख़िलाफ़ मजबूत होते, मुनज़्ज़म होते दिखाई देते हैं? नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ बात करना शुरू हो गए हैं, वो बड़ी अच्छा इक़दाम कह रहे हैं पाकिस्तान का कि जी पाकिस्तान इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसको जारी रखना चाहिए। आपको लगता है कि मुखालिफ ग्रुप्स कहीं एक कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर ऐसा कुछ बड़ा कर सकते हैं कि जिससे डायरेक्ट ख़तरा हो इस अफ़गान तालिबान रजीम को? ये डेफिनेटली ऑपरेशन भी है, लेकिन अफगानिस्तान की देखिए हिस्ट्री आप देख लें, और ये मैं तो हमेशा कहता हूँ लास्ट 200 ईयर में तो 70 लड़ाई हुई है, तो ये इससे शटल हो। पिछले 40 साल में 2 सुपर भी आई हैं, फिर सारी कहानी हमेशा रजीम चेंज वायलेंट ही हुई है, कि कभी खैर कभी अच्छी नहीं। तो दूसरा पीपल वेट, देखें ये बड़े पेशेंस वाले लोग हैं। अब इट्स नॉट ओनली नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, फिर आप आ जाए हिरात वाली साइड पे जो पाकिस्तान है, हजाराज हैं, ताजिक उज्बेक्स हैं, और जिस तरीके से इनको ट्रीट किया गया और जिस तरीके से देखें एक पूरी एक लीड थी इनकी चल रही, और उसके टाइम पे अशरफ गनी के नो देवर मिलिट्री ऑफिसर्स, अदालतें चल रही थी, लोग या तो भाग गए या अप्रेस किए गए, वो सारे इंतजार में। और दिस इज अ ट्रेडिशन के 3-4 साल से ज़्यादा ये कोई सेल्फ लाइफ नहीं होती गवर्नमेंट। तो आई एम श्योर जैसे, और बाय दैट वाई आई थिंक अभी इंकरेज हुए हैं पिछले 3 महीने से, यू फाइंड के सोशल मीडिया पे भी एक्टिविटी है, और दैट्स तालिबान आर फ्रस्ट्रेटेड, लोग खड़े होंगे, देखें आप इस तरह नहीं चला सकते, नॉट रन स्टेट के लिए आप बाकी कमिटों को दबा के रखें, अगर पश्तून भी इनके नाराज हो जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो दिल बी। और देन व्हाट इज लेट्स से इनकी क्या मैंडेट क्या है, क्या इलेक्शन हुए हैं, या इधर से इनको कोई सपोर्ट हुई है, आप एक कब्जा ग्रुप में आप बैठे हुए हैं और अंदर बड़ी अट्रॉसिटीज हो रही है। अच्छा एक और चीज है कि दे आर डिफरेंट देन तालिबान वन, जो सारे कहते हैं कि हाईली करप्ट, यानी इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दी। अभी बदख्शान की गोल्ड माइन है, कह रहे हैं कि जितने हाई राइज थोड़े बहुत बन हैं सारे तालिबान के हैं, और दे आर नाउ बाइंग प्रॉपर्टी हेयर इस्तांबुल में, दे आर बाइंग प्रॉपर्टीज इन यूएई, और ये सारा बाकी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। सो नथिंग टू डू विद इस्लाम, क्यों बिल्कुल। साइडिंग विद मूडी जो एक मुशरिक है, कौन सा इस्लाम रह गया? बेसिकली इट्स जस्ट पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है, सेल्फिशनेस है, एरोगेंस और जहालत है। वो जो इनका नया मंशूर आया है उसमें कोई एक पहलू बता दीजिए जो वाकई इस्लाम के मुताबिक हो। वो तो कहते हैं सोसाइटी को हमने 4 हिस्सों में तकसीम करना है, हमारी अशराफिया अलग है और पता नहीं वो जो गरीब लोग हैं ना उनको तो हमने खाते में नहीं लाना। ये कौन सा इस्लाम ये प्रीच कर रहे हैं, ये लोगों को सिखा रहे हैं? जहाँ पे मुसावात और बराबरी की बात होनी चाहिए वहाँ पे तबक़ाती निज़ाम के अंदर अपनी सोसाइटी को तब्दील करते जा रहे हैं। ये बताइए कि अभी तक की कार्रवाइयों के हवाले से जैसे आपने कहा कि जारी रहनी चाहिए और पाक फ़ौज ऑलरेडी कह चुकी है कि ये जब तक नताइज हमारे हासिल नहीं होते, अहदाफ हम अचीव नहीं कर लेते, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। अब आपके नज़दीक अगर मैं आपसे पूछूं कि वो अहदाफ क्या हैं मुकम्मल तौर पे ख़ात्मे के हवाले से वहाँ पे जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, एक चीज़ जो अफ़गान रजीम ने थ्रू वेस्टर्न मीडिया फैलाने की कोशिश की है, वो आपने भी बहुत देखा होगा इस पे एनालिसिस काफ़ी लोगों का, कि जनाब हमारे पास तो 20 साल नेटो फोर्सेस रही हैं और यूएस फोर्सेस रही हैं, वो नहीं हमारा कुछ बिगाड़ सकी, वो हमें नहीं ख़त्म कर सकी, हमने तो जी उनको शिकस्त दी है और पाकिस्तान तो एक मुल्क है तो क्या कर लेगा। ये नैरेटिव जो है ना, ये कितना कोई लोग बाय कर रहे हैं? क्योंकि वेस्टर्न मीडिया के में बैठे हुए हैं इनके लोग जो बाकी हमदर्दी रखते हैं, जो सिंपथीज हैं जिनकी इस वक्त भी इन अफगानियों के साथ। जैसे दो चीज, दो दो इश्यूज पे आई थिंक, या दो फैक्टर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक। नंबर वन, पाकिस्तान इज नॉट एन ऑक्यूपाइंग पावर, ठीक है, बाहर से कोई आए तो आप लड़ लेते, और वहां की हिस्ट्री रही है, ठीक है। नंबर टू, एक बड़ा जबरदस्त कार्टून था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि बड़के मार रहे हैं और पाकिस्तान पे जी। 5 हमारा एक जिद है, तालिबान में कहता है जी आई डिफीटेड 2 सुपर का जी वी ट्रेन जी, तो ये दे फॉरगेट इट। और तीसरा जो आई थिंक सबसे बड़ा एलिमेंट है
वो जो मिथ है ना जी कि हमने किया, इनसे यस। पूछें कि ठीक है आप 20-20 साल लड़े, जब आई थी सुपर पावर तो कितना टाइम लगा? रशियन टेक 24 आवर्स, अमेरिका ने लगाया था 12 घंटे, ये टोटल औकात है। जब आए हैं तो फिर ये हालत थी। तो आई डोंट थिंक सो कि इसको किसी भी तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। वी आर नॉट एन ऑक्यूपाइंग पावर। आप टेररिज्म बंद कर दें, बाकी जो है पाकिस्तान के पास तो देखें जो लीवरेजेस हैं। और दूसरा, वी आर द सेम पीपल भाई। आधा पाकिस्तान भी पहाड़ी इलाका है ना, मतलब वी हैव केपी के लोग हैं, बलुचिस्तान के हैं, हमारे नॉर्दर्न एरियाज के हैं, हमारी फौज बैटल हार्डेंड है। तो आई डोंट थिंक सो ये अप्लाई होता है। ये ठीक है, ऑक्यूपाइंग पावर आएगी तो आप कर लें इसके खिलाफ। वो भी आई थिंक पाकिस्तान ने दोनों दफा, या रशियन ऑक्यूपेशन थी या अमेरिकन ऑक्यूपेशन थी, की रोल प्ले किया, डिप्लोमेटिकली भी, मॉरली भी, इकोनॉमिकली भी, और किसी हद तक मिलिटरीली। तो फिर आप कामयाब हुए। एंड देन इट टुक, इट्स अ प्रोटेक्टेड वॉर। यहाँ के वानी है, हमारा दोस्त कहता है कि इट्स नॉट अ ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर, इट्स अ ग्रेव यार्ड ऑफ मिलियंस ऑफ अफगान पीपल। तो ये बढ़ के मारना छोड़ दें। ठीक है, गोदी मीडिया इस पे खुश होता है। ये भी गोदी मीडिया इनके फिल्में बनाता था, मुझे याद है कि जी तालिबान से फरार एंड ऑल दैट, और आज बड़ी डिफरेंट हाल है। बेसिकली इट्स इट्स हिपोक्रेसी। आई थिंक पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल सही समझ में जा रही है, एंड रीजन वुड आल्सो लाइक टू सी दैट बैक साइड। What else would you like our security forces to do as in terms of securing this border? हम पहले कह चुके हैं कि जी ऑब्वियसली जो उनका तरीका कार रहा है, हमारे लोगों को, फ़ौजियों को इंगेज करते आए हैं, और फिर दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान के अंदर इलीगली जो है वो क्रॉस कर जाया करते थे। अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है, एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, फेंसिंग भी है, पोरस बॉर्डर है, फिर भी कहीं ना कहीं वो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हो जाती है। क्या आप सजेस्ट करेंगे कि मज़ीद इस बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए क्या हो सकता है? ये कैपेबिलिटी ने आई थिंक कुछ एडवांसेस किए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन अगर 36 पोस्ट को आप कंबाइन करें और 10-10 किलोमीटर भी दे देंगे, इट्स अ ह्यूज एरिया। तो इट मींस द ड्यूरन लाइन हैज ऑलरेडी मूव टुवर्ड्स वेस्ट। और ठीक। मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि डोंट एग्री विद ड्यूरन लाइन तो हमें भी मंजूर नहीं है, देन वील डिसाइड। बाकी देयर आर एरिया लाइक वाखान कॉरिडोर, इस पाकिस्तान वुड लाइक कि आप बेशक करें, नॉर्दर्न रिजर्व फ्रंट कह रहे कि आप आके करें। देयर आर नंबर ऑफ इनक्लेव्स हैं जहाँ पे आप ऐसा पुश करें, एस्टैब्लिश अ बफर जोन 20 to 30 किलोमीटर इनसाइड, और सारा डिस्मेंटल करें। बाकी जो लॉजिस्टिक है टेररिज्म की, उसको आई थिंक सही टारगेटिंग हो रही है। आई डोंट थिंक सो कि दे विल बी एबल टू सस्टेन इट। बाकी अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान इज गुड इनफ। हाँ, ये है कि डिप्लोमेटिकली, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, और आपने जो है मिलिट्री, तीनों फ्रंट्स को लेके चलना है। एंड आई थिंक वी आर मूविंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। बाकी देखें, लॉसेस भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। इस सब पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ठीक है, अभी आप गल्फ को देख लें, ईरान को देख लें, अगर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो बिल्कुल। तो फिर अमन होता है। तो एटलीस्ट रियलाइज इट व्हाट इज हैपनिंग, यूक्रेन में क्या हो रहा ट्रू। है। यूरोप को इस वक्त बड़ा स्ट्रक्चर है, इस वक्त डर है। तो अल्लाह का फजल है, ईस्ट हो वेस्ट हो, आई थिंक इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी सही। अलग तरीके And we are मिलिट्री moving हमारी in the right एयरफोर्स। direction, as you mentioned. Brigadier Waqarul Hasan Sab, thank you very much for joining me today on Worldview. We'll take a short break here. Stay tuned. वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। इस वक्त मशरक़ वस्ता में कशीदगी, जंग जारी है और ये तनाव किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कल हमने जो कार्रवाई देखी है अमेरिका की तरफ से, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि हमारी फ़ौज ने जो फ़ौजी अहदाफ हैं ईरान के अंदर, उनको टारगेट किया है, और एक और ही बहुत अहम जो एक आइलैंड है खार्ज, वहाँ हमला किया है। अब ये जो आइलैंड है, इसको ईरान के ऑयल के लिए लाइफलाइन समझा जाता है। अगर आप इस जजीरे की बात करें तो ये ईरान के साहिल से तकरीबन 15 नॉटिकल माइल्स के फासले पर एक छोटा सा 5 मील लंबा जजीरा है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेटिजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है ईरान के लिए। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि जी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जो इस आइलैंड के जो तेल का बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहते हैं कि जी इसको मैंने तबाह करने का भी हुक्म नहीं दिया, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जहाज़ों को रोका गया और ईरान ने उसको ना खोला तो फिर उस पर भी मैं गौर कर सकता हूँ, वहाँ भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। फिर वो बार बार वार्न ये कर रहे हैं कि जी ईरान को कहता हूँ कि जो कुछ बचा है उसको बचा लें, वरना बहुत देर हो जाएगी, और हथियार डाल दें, सरेंडर कर दें। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ईरान
جو ہے وہ کسی صورت سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے. جو نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہ، ان کا بھی بیان آپ دیکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر شہید کا بدلہ لیا جائے گا. کارروائیاں ایران کی طرف سے بھی تیز ہو چکی ہیں، جو ریٹیلیشن ہے اس میں کمی نہیں آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم مزید جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے اندر فوجی بھیجیں گے. اب جو کل فیصلہ ہوا ہے 5,000 فوجی جو مرینز ہیں وہ بھیجے جائیں گے، اور B-2 بامبر جو ہیں وہ بھی ایران کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں. اور یہ جو امریکی اخبار ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس کے اندر باقاعدہ یہ سٹوری کی گئی ہے، اور اسرائیل نے بھی ساتھ ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ وہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں. ایک طرف ایران میں جنگ جاری ہے، دوسری طرف لیبنان میں جو اسرائیلی حملے ہیں وہ بھی جاری ہیں. اگر آپ ان کے سٹیٹسٹکس دیکھیں تو اس وقت اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اب تک 1,348 ایرانی شہید ہو چکے ہیں. اسرائیلی اور امریکی حملوں کے نتیجے میں جوائنٹ آپریشن ہے، اور 17,000 سے زائد جو ہیں ایرانی شہری وہ زخمی ہیں. پھر ساتھ ہی جو ایرانی حملے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل میں 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 2,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 15 امریکی بھی ہلاک ہوئے ہیں. اور لیبنان میں جو اسرائیلی حملے جاری ہیں اس میں بھی اس وقت تقریباً 700 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں. اب یہ صورتحال ہے. امریکہ کی طرف سے بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو ایک طرف یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں اور تقریباً ختم ہو چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ایڈوائزر ہیں ڈیوڈ سیکس، انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ بس یہیں پر اس کو روک دیں، امریکہ اپنی فتح اس وار میں ڈکلیئر کرے اور ایران سے نکل آئے. اب یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے پورا یورپ بھی پریشان ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ مختلف ان کے جو یورپی اتحادی ہیں وہ ویسے ہی ان سے نالاں ہیں مختلف پالیسیز کی وجہ سے، خاص طور سے روس یوکرین جنگ کے حوالے سے اگر بات کر لیں، جو ٹیرف پالیسی ہے اس کی بات کر لیں. اور اب یہ جو معاملہ ہے خاص طور سے اسٹریٹ آف ہارمز کے میں جو تیل کی بندش ہو رہی ہے، جو سپلائی لائن متاثر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے مزید جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی ناراض نظر آتے ہیں. 3-4 کی سٹیٹمنٹ جو ریسنٹلی آئی ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں سب سے سر فہرست ہیں جرمن چانسلر فریڈرک مرز، جو کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ غلط کر رہے ہیں اور خاص طور سے جرمنی بہت متاثر ہو رہا ہے. یہ جو انرجی پرائسز اوپر جا رہی ہیں اور اس کو فوری طور پہ روک دینا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف کھل کر بولنے والے پہلے جرمن چانسلر ہیں. پھر اس کے علاوہ جو یورپی کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہیں انٹونیو کوسٹا، انہوں نے بھی اسی قسم کے بیانات دیے ہیں. پھر یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی، انہوں نے بھی اس اقدام سے کہا ہے کہ جی بہت زیادہ فائدہ روس کو پہنچایا جا رہا ہے. اب یہ کس اقدام کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اس اقدام کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں جن ممالک پہ روس سے تیل خریدنے پر پابندی آئی تھی اس کو اب نرم کر دیا گیا ہے. اب وہ ممالک روس سے تیل خرید سکتے ہیں. عارضی طور پہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈیسیجن لیا ہے تاکہ جو دباؤ ہے تیل نہ ہونے کے باعث اس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکے. اب وہ زیلنسکی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی روس کو $10 ارب کا فائدہ پہنچا دیا گیا ہے. مزید یوکرین کے خلاف اب کارروائیاں تیز ہوں گی اور اسی بنیاد پہ مزید جو ان کے یورپی اتحادی ہیں وہ لائن میں لگ گئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف تنقید جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر ایک اور جگہ پہ بھی تنقید ہو رہی ہے اور اس کا ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا، وہ ہمارے پڑوسی ملک میں ہے بھارت کے اندر. اس وقت خاص طور سے ایران کے حوالے سے جو موقف انہوں نے رکھا ہے، اسرائیل کے ساتھ جو قربت شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک ایسے ٹائم پہ کہ جب فلسطین میں اتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، وہاں ان کا خون بہایا گیا، اور پھر یہ ایران کی جنگ کے دہانے پہ کھڑا تھا، ان کا ملک ایران پہ دھاوا بولنے والا تھا، تو وہاں اپوزیشن کی طرف سے تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ کیوں ہمارے پرائم منسٹر نے وہاں کا دورہ کیا ہے اور ایران کے معاملے پہ کیوں اتنا زیادہ خاموشی دکھائی جا رہی ہے، اور ایرانی جہازوں کو یہاں پر ایک ملٹری ٹریننگ کے لیے بلا کر کیوں تباہ کروایا گیا، کیوں ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا. یہ بھارتی سیاستدان ہیں آنند بھدوریا، یہ ان کی طرف سے بہت زیادہ تنقید ہم نے دیکھی ہے پرائم منسٹر مودی پہ. ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے ان ڈیٹیل، اینڈ وی آر جوائنڈ بائی اے ویری ریناؤنڈ ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل ریلیشنز ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب. بہت بہت شکریہ فار جوائننگ می ٹوڈے آن ورلڈ ویو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کل کا خاص طور سے خارج آئی لینڈ کا حملہ ہے
اور جو کہ اوبیسلی اگر تیل کی بات کریں تو لائف لائن ہی ہے. یہاں پہ 90% جو ایکسپورٹس ہیں آئل کی وہ یہاں سے ہوتی ہیں. آپ کتنا اس کو امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کی جو ریٹیلیشن ہے ایران کی طرف سے وہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ ابھی تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور دونوں طرف سے کلیمز ہیں اور کاؤنٹر کلیمز بھی ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ایک فاگ آف وار بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں دھندلا رہی ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, چونکہ کلیمز اینڈ کاؤنٹر کلیمز ہیں اس کے بیچ میں چھپی ہوئی ہیں. تو چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے اور ہمیں ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے, تشخیص نہیں کر سکتے آپ کی ایران کی طرف کیا نقصان ہو رہا ہے اور امریکہ کے جو یہاں پہ اڈے ہیں ان پہ کیا نقصان ہو رہا ہے, اور ایسا ہی اسرائیل بھی کیا نقصان ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی کچھ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان میں کل والا جو حملہ ہے وہ بہت اہم ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایران کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ یہ جو خط کا جزیرہ ہے یہ یہاں سے جتنا آئل ایکسپورٹ ہوتا ہے ایران سے وہ اس جگہ سے ہوتا ہے. لیکن ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے کلیم یہ کیا کہ انہوں نے وہاں پہ ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا ہے اور انہوں نے بھی جو تیل سے متعلقہ انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ نہیں بنایا. تو یہ ایک انہوں نے کائنڈ آف بارگیننگ چپ رکھ دی کہ جی شاید ہم یہ کہیں گے کہ جی ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا اور آئل فیسلٹی کو ہم نہیں کریں گے تاکہ ہرموز کے اوپر کچھ آسانیاں کروائی جا سکیں ایران سے. دیکھیے ہم جب تھوڑا سا جنگ کا تفصیلی جائزہ لیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آپ کی ملٹری آبجیکٹیو امریکہ کیا کیا تھا یا پولیٹیکل آبجیکٹیو امریکہ کیا کیا تھا. پولیٹیکل آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ ایک دو دن میں 48 آورز میں رجیم چینج کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. جو ہی سپریم لیڈر کی شہادت ہوگی اس کے فوراً بعد لوگ گلیوں میں نکلیں گے اور ایک پروٹیسٹ کا ماحول بنے گا اور وہ اتنا میسیو ہوگا کہ آپ کو رجیم چینج میں آسانی ہو جائے گی اور آپ شاید گراؤنڈ ٹروپس بھی موو کر دیں. لیکن یہ پہلا جو پولیٹیکل آبجیکٹیو تھا وہ اور ملٹری آبجیکٹیو بھی وہ اچیو نہیں ہوا اور جنگ لمبی ہوگی. یہ جو ہم کہتے ہیں تیسرے ہفتے کی جنگ شروع ہو چکی ہے تو یہ امریکہ کے لیے نائٹ میئر ہے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ اگر اس جنگ کو طول دینا کسی کے انٹرسٹ میں ہے تو وہ ایران کے انٹرسٹ میں ہے. اور ایران نے میرے خیال میں پوری دنیا کے ملٹری اسٹریٹجسٹ کو بھی اور پولیٹیکل اینالسٹ کو بھی سرپرائز کیا بائی بینگ ریزیلینٹ, اور ان کی جو قوت ارادی ہے اس کا انہوں نے ایک نمونہ دکھایا کہ ہم جو ہے نا ڈٹے ہوئے اور ہم ڈٹے رہیں گے. تو یہ ابھی جو کلیمز ہیں ابھی جیسا آپ نے بتایا کہ 5000 مرینز کو بھی موو کر رہے ہیں, B2 بھی موبلائز ہو رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ ابھی ایسا ماحول نہیں ہے شاید جس میں آپ بوٹ آن گراؤنڈ کا بھی امکان ہو, کیونکہ اب وہ تو تب ہوتا ہے جب وہاں پہ آپ کے کچھ جو سیگمنٹ آف پاپولیشن ہے یا کچھ ٹیریٹری آپ کے اس کنٹرول میں ہو, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. اس وقت تک اگر ہم دیکھیں تو جو واقعات ہیں وہ میرے خیال میں ایران کے فیور میں جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکل آبجیکٹیو اور ملٹری آبجیکٹیو امریکہ کا اور اسرائیل کا تو یہ تھا کہ وہ رجیم چینج کریں گے اور وہ بوٹ آن گراؤنڈ کر دیں گے, فورسز موو کر دیں گے, وہ نہیں ہو سکا. لیکن ایران کا آبجیکٹیو کیا تھا؟ ایران کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم ریزیلینس دکھائیں گے, ہم اس ڈیفیٹ سے بچیں گے. تو ایران اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس وقت. تو میرے خیال میں ابھی اس وقت جو سچویشن ہے وہ اگر ہم اس کو صحیح انالیسس کریں تو ایران اپنے آبجیکٹیوز کے قریب ہے اور امریکہ اور اسرائیل اب تک دور ہیں. اینڈ اوبویسلی بینگ پاکستانیز ہماری سپورٹ بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے کہ ایران جو ہے وہ اس میں آپ کو فتح یاب ہوتا نظر آئے. یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی گلف کے اندر جو ایک تناؤ ہے, جو ایک کشیدگی ہے, اوبویسلی ایران یہ بار بار کہہ چکا ہے کہ ہم ان گلف کنٹریز کے اوپر حملے نہیں کر رہے ہیں, وہاں پہ موجود جو US ملٹری بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, بیکاز یہ وہ ملک ہے جس نے ہمارے ملک کی سوورنٹی کو چیلنج کیا, ہم پہ حملہ کر کے ود اسرائیل. اب یہ جو 5000 مزید فوجی مزید مرینز بھیجنے کا ڈیسیجن لیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اعلان کیا ہے, یہ گلف کنٹریز جو کہ آلریڈی اس چیز سے بہت زیادہ تنگ ہیں, جن کی اکانومی کو اتنا زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے, وہ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ مزید پریزنس الاؤ کریں گے اپنی سرزمین کے اوپر؟ یہ دیکھیے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ گلف سٹیٹ کے اندر امریکی اڈے ہیں اور ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا, دیکھیے اس میں تھیوریٹیکلی اینڈ ایکڈیمکلی آلسو یہ کہنا آسان ہے, یہ کہنا بالکل مناسب لگتا ہے کہ جی ایران کو اپنے پڑوسی ملکوں کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے.
اور پاکستان نے بھی تھوڑا سا اس کا جی ان کو کنوے کیا کہ جی آپ سعودی عربیہ کو نشانہ نہ بنائیں, آپ تھوڑا سا اس میں ریسٹرینٹ برتیں. بالکل. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر وہ اڈے ہیں, وہ ملٹری انفراسٹرکچر وہاں پہ ہے, ملٹری انسٹالیشنز ہیں اور وہ امریکنز کی ہیں اور وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں اٹیک ایران پہ, تو ایران کی پوائنٹ آف ویو سے سوچا جائے تو ایران جسٹیفائی ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے سارے برادر ممالک ہیں, ہم امہ کے کنسیپٹ لے کے چلتے ہیں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں دیکھیں کہ ایران کو بھی تھوڑا سا ریسٹرینٹ برتنے کو کہیں, اور باقی جو ممالک ہیں ان کو بھی بتائیں کہ وہ اپنے ٹیریٹری کو ایران کے خلاف استعمال ہونے سے اجتناب کریں. لیکن یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کے لیے جب تک وہاں پہ پریزنس نہ ہو ان کی مڈل ایسٹ میں, ایران کے خلاف آپریشن ہو نہیں سکتا. اسرائیل اس طرح کی کوئی ان کو جمپ آف پوائنٹ یا ایک پلیٹ فارم نہیں دیتا, مہیا کرتا مڈل ایسٹ میں, جہاں سے وہ بیس بنا کے یہاں پہ ایران کے اوپر حملہ کر سکیں. تو یہ مڈل ایسٹ کی جو ان کے ساتھ ایک تعاون ہے ملٹری لیول پہ, یہ ان کی امریکہ کی مجبوری ہے, ان کو یہ بیسز ان کو چاہیے ان آرڈر فار اٹیکنگ ایران. لیکن یہ ابھی جو انہوں نے 5,000 مرین کی بات کر رہے ہیں یا باقی جو ملٹری ایسٹس موو کرنے کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس سے خرابی اور زیادہ بڑھے گی اور جنگ اور طول پکڑے گی اور نقصان زیادہ ہوگا. دیکھیے آپ نے فگرز بھی دی ہیں, ابھی تک جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایران کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ایسا تھا کہ وہ شاید ان کے تباہی بربادی زیادہ ہو چکی ہے. سملرلی اسرائیل کی بھی بربادی زیادہ ہو چکی ہے. امریکہ چونکہ فزیکلی اس میں انوالو نہیں ہے, امریکہ کے صرف ملٹری ایسٹس انوالو ہیں جنگ میں, تو یہ ایک بہت مشکل سچویشن ہوگی. اور میرے خیال میں انٹرنیشنل پاورز کو, میجر پاورز کو امریکہ کو کنونس کرنا چاہیے کہ جیسے ان کے اپنے امریکہ کے اندر جو ایک پبلک اوپینین ہے وہ بھی یہ آ رہا ہے, ان کے سینیٹرز, ان کے آفیشلز بھی بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ یہاں بھی وکٹری ڈکلیئر کریں اور اس کو آپ اس جنگ سے ڈس انگیج کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ جس طرح کا ٹرمپ کا, مسٹر ٹرمپ کا ایک ان کا ایگریشن کا ایک بٹ وٹ ڈز ہی موڈ لگ وانٹ رہا ٹو ہے اچیو آؤٹ آف دس ایز ان ٹرمز, اور جیسے آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ جی ریجیم چینج تو پاسبل نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. ان کی اپنی جو انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی یہاں پہ ریجیم چینج از امپاسبل, سو گیٹ آؤٹ آف ایران رائٹ ناؤ, بٹ وہ نہیں کر رہے ہیں. سو کیا ریزنز ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں؟ وٹ از ہی ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف ایران؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ جب ان کو پہلا آبجیکٹیو حاصل نہیں ہوا رجیم چینج کا, اور یہ سارے کرائن بتا رہے ہیں کہ یہ آبجیکٹیو حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اس حملے نے ایرانی قوم کو یکجا کر دیا, ایرانی قوم کو متحد کر دیا. جو ڈسینٹ کی وائسز آیا کرتی تھیں ایران سے, اور بہت اس سال کے شروع میں جو ایک بہت بڑا وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہوا اور بڑا اس میں ظاہر اس کو انہوں نے وائلنٹلی سپریس بھی کیا, اس کے باوجود اس وقت ایران میں کوئی وائس آف ڈسینٹ نہیں ہے. اس لیے کہ لوگ سارے ابھی انہوں نے امریکہ کے خلاف ہو گئے. ایون وہ لوگ بھی جو شاید انہوں نے کہا جی یہ بھی ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, یہ اندرونی معاملہ ہے, اس پہ یو ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی تھنگ. اب کیا ہوا کہ متحد ہو گئے. رجیم چینج آبجیکٹیو ابھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بالکل ناممکن لگ رہا ہے, جیسا آپ نے بھی کہا. اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, دوسری طرف فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. دیکھیے جنگ یہ بیٹل آف نروز ہے, جنگ جو ہے وہ اعصاب کی جنگ بن گئی ہے. اب اعصاب کس کے مضبوط ہیں, وہ مجھے تو ایران کے زیادہ مضبوط اس لیے لگ رہے ہیں کہ وہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نپی تلی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, نپے تلے بیانات آ رہے ہیں ایرانین لیڈرشپ کے. وہ ہر ایک چیز کو سوچ سمجھ کے جواب دے رہے ہیں. ہر ایک جو کہ اسپوکس پرسن بھی آ رہے ہیں یا ان کی پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ بھی جو آ رہی ہیں بہت نپی تلی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے. جبکہ اس کیمپ میں, امریکہ اسرائیل کیمپ میں آپ کو فرسٹریشن دکھائی دیتی ہے کہ جی ہم 5,000 موو کر دیں گے. ہم تو کچھ لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی اس فرسٹریشن میں کہیں بہت زیادہ آگے نہ بڑھ جائیں جہاں پہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرنا پڑ جائے ان کو. تو یہ ایک بہت مشکل سچویشن آ گئی ہے. میرے خیال میں امریکن پبلک کو بھی, امریکن پالیسی میکرز کو بھی ٹرمپ کو ایسا فیصلہ کرنے سے روکنا چاہیے جس کی جو نقصانات ایسے ہوں کہ جن کا مداوع نہ ہو سکے. دیکھیے اس دنیا میں پیس کی کوشش میں وہ لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں جو طاقتور ملک ہیں. اب طاقتور ملک ہی اگر کسی غیر اخلاقی اور ایسے ایکٹ کا مرتکب ہو جاتے ہیں جو انٹرنیشنل لا کی صریحاً خلاف ورزی ہے یا جو انٹرنیشنل نارمز کی خلاف ورزی ہے, جو ایک دنیا کو امن پسند دنیا بنانے میں جو ہے نا وہ اس کی نفی کرتا ہے, تو اس کے اوپر یہ صرف پریزیڈنٹ کی ذمہ داری, چونکہ پریزیڈنٹ از اتھورائزڈ ٹو آرڈر
موبلائزیشن آف فورسز، لیکن یہ کہ پورا انفراسٹرکچر ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ کانگریس ہے، وہاں پہ لوگ ہیں، سول سوسائٹی ہے، تو ان کو بھی میرے خیال میں جو آفیشلز ہیں جو بہت قریب ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، ان کو بھی ان کو بتانا چاہیے کہ جی جنرل پبلک اوپینین امریکہ میں کیا ہے اور یہ جنگ ہمیں کہاں لے کے جائے گی اور ہم نے آبجیکٹیو کیا اچیو کرنا ہے۔ دیکھیے اگر آبجیکٹیو نیوکلیر ویپن تھا تو وہ تو اس جنگ سے پہلے ایران کی جو بات لیڈرشپ کر تھی وہ رہا ایگری تھا، کر چکے تھے، بالکل جی وہ مذاکرات ہو تو رہے تھے۔ زیرو انریچمنٹ پہ جا چکے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے، ایون جو خامنئی صاحب تھے ان کا تو فتویٰ بھی تھا کہ جی ایٹم بم بنانا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہ اب جو ہے نا چونکہ اب نئی لیڈرشپ آ گئی ہے، اس سے اور زیادہ پرابلم کمپاؤنڈ ہوں گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، اور اس میں اوبیسلی جو اپنی ان کی عوام ہے وہ بڑا تنگ ہو رہی ہے، جو اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے، جو وہاں پہ گیس پرائسز اوپر چلی گئی ہیں، وہاں پہ لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، اور یہی دو کنسرنز تھے، ایک کہ اکانومی ہماری بری نہ ہو اور دوسرا تھا کہ جی ہم اپنے فوجی نہ بھیجیں، اور وہ فوجی بھیجنے والا تو فیصلہ ہو گیا اور اکانومی بھی بری ہو گئی۔ دونوں وہ چیزیں جو جس کے خلاف سرویز آ رہے تھے ان کی عوام اس کے حق میں نہیں تھی۔ اب مجھے بتائیے گا کہ جو اکانومی کو ہی لے کے، خاص طور سے آئل پرائسز کو لے کے، جو انرجی نیڈز ہیں ویسٹرن ممالک کی پہلے ہی کافی حد تک جو روس سے پوری ہو رہی تھی، ان کو بہت بڑی ہٹ پہنچی تھی جب سینکشنز روس پہ لگ گئی تھیں، جب یوکرین پہ حملہ ہوا تھا۔ اب یوکرین کی طرف سے بھی شکایات آ رہی ہیں کہ جی ہمیں بالکل بھول گئے ہیں، روس کو الٹا فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور یہی چیز ویسٹرن ایلائز بھی ان کے کہہ رہے ہیں۔ سو وہ کس طرح سے کوئی آپ کو لگتا ہے دباؤ ڈال سکتے ہیں، وہ کہیں کسی صورت کوئی سینٹی کی بات کروا سکتے ہیں اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ سے؟ دیکھیے جو ہم نے بات کی نا بھول گئے ہیں، یہ بہت خوبصورت آپ نے ایک فریز بولی ہے۔ دنیا کو، مڈل ایسٹ کو، ریجنز کو یہ اس بات کو ابھی سمجھنا ہوگا کہ لوگ جب اپنی مسئلے میں ہوں گے تو آپ کو بھول جائیں گے، جب لوگوں کو اپنی پڑے گی تو وہ بھول جائیں گے۔ مڈل ایسٹ کے ملکوں کو کیا مسئلہ ہوا اور ایران نے اس جنگ کو کیوں ایکسپینڈ کیا ان ملکوں تک؟ وہ اس لیے کیا کہ ہر شخص کا سٹیک ڈال دیا انہوں نے جنگ کے بیچ میں۔ مثلاً اگر یہ مڈل ایسٹ کے سارے ممالک جو برادر ممالک یہ سمجھتے تھے کہ جنگ بٹوین ایران اسرائیل ہے اور ایران اور امریکہ ہے اور یہ بھگتے ہیں آپس میں، یہ تھیری امریکہ ایران نے ان کو ٹارگٹ کر کے ختم کر دی، یہ سوچ ختم کر دی کہ جی نہیں ایسا نہیں ہوگا، جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ ہوں گے، جہاں جہاں امریکن ایسٹس ہوں گے وہاں پہ حملہ ہوگا۔ دوسرا جو چیز ایران نے پہلا تو یہ کیا کہ اس نے جنگ کو ایکسپینڈ کر دیا ریجن کے اندر۔ دوسری جو اہم بات ہے جس سے پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے، جس سے پوری دنیا پہ نیگیٹو امپیکٹ ہے، وہ ہے اکانومی جو آپ نے بات کی۔ بالکل دیکھیے اور اس اکانومی میں ان کی بالکل پریزیڈنٹ زیلنسکی کا ٹھیک تجزیہ ہے کہ روس کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ روس کا تیل جو ہے وہ بھی لیگل ہو گیا لوگوں کے لیے خریدنے کے لیے۔ اچھا اس کے علاوہ دیکھیے کہ ہرموز میں دنیا کا 1/5 آف آئل جو ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے۔ دوسرا ایک پوری ٹریڈ ایکٹیویٹی ہے، ایک کنیکٹ کرتا ہے ہرموز، بہت دنیاؤں کو کنیکٹ کرتا ہے۔ جب آپ نے اس کے اوپر افیکٹو ہو گئے اور آپ ہرموز کو کھلوا نہیں سکتے، آپ جیسے ایران نے چیلنج کیا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہرموز کو آ کے قبضہ کر کے کھلوا سکتے ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، وہ تو ان کی نیوی نے کہہ دیا، امریکن نیوی نے کہا جی کہ ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ہم ہر ایک ٹریڈ، ہر ایک ٹینکر کو اسکارٹ کریں، اٹ از بیونڈ our mandate and beyond our capacity۔ تو اب ایران نے معاشی طور پہ پوری دنیا کی سٹیکس بڑھا دی جنگ میں، کیونکہ ہر ملک کو یہ جو اس کا جنگ کا فال آؤٹ ہے یہ ہر ایک ملک تک پہنچے گا اگر یہ لمبی چلتی ہے، اگر طول پکڑتی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایران کی، اس میں بھی میرے خیال میں ایران کی کامیابی ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو وہ وقت گزر گیا، وہ مت ٹوٹ گئی جس میں لوگ کہتے تھے کہ جی یہ میلوں دور ہے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا۔ ڈاکٹر ترسا، تھینک یو ویری مچ، آئی رن آؤٹ آف ٹائم۔ ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک۔ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، اس کی قیمت ٹینکوں اور مسل سے نہیں بلکہ معیشت، سیاست اور عوام کے مستقبل سے ادا کی جاتی ہے۔ ایران کے خلاف جاری جنگ اس حقیقت کو ایک بار پھر سامنے لے کر آئی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے پہلے صرف 6 دنوں میں امریکہ تقریباً $11.3 ارب خرچ کر چکا ہے۔
یہ رقم صرف ابتدائی کارروائیوں کی ہے۔ اس میں جنگ سے پہلے فوجی تیاری، فوجی تعیناتی اور مستقبل کے اخراجات شامل نہیں ہیں، یعنی اصل قیمت اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اندر بڑے پیمانے پر فضائی حملے شروع کیے۔ ان حملوں کا مقصد ایران کے میسائل پروگرام، جوہری تنصیبات اور فوجی ڈھانچے کو نشانہ بنانا بتایا گیا۔ اس کارروائی میں سینکڑوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور ایران کے مختلف شہروں میں حملے ہوئے۔ ایران نے بھی جواب میں خطے میں میسائلز اور ڈرونز حملے کیے، جس سے پورا مشرق وسطیٰ ایک بڑے بحران کی طرف بڑھ گیا۔ پینٹاگون کی بریفنگ کے مطابق پہلے 2 دنوں میں ہی تقریباً 5.6 ارب ڈالر صرف ہتھیاروں اور میسائلز پر خرچ ہوئے۔ بحری بیڑوں، طیاروں اور میزائل دفاعی نظام پر اربوں ڈالر مزید خرچ ہوئے اور فوجی کارروائیوں کی روزانہ لاگت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی چلی تو امریکہ کو 10 ارب ڈالر مزید خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اس جنگ کی قیمت نے امریکہ کی سیاست میں شدید بحث چھیڑ دی ہے۔ ڈیموکریٹ قانون سازوں کا کہنا ہے کہ کانگریس کو جنگ کی مکمل مالی تفصیلات بتائی جائیں، جنگ کی مدت اور حکمت عملی واضح کی جائے اور امریکی عوام کو بتایا جائے کہ یہ جنگ آخر کب ختم ہوگی۔ بعض ڈیموکریٹ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ امریکہ پہلے ہی تقریباً 39 ٹریلین ڈالر کے قومی قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اس لیے ایک اور مہنگی جنگ خطرناک ہو سکتی ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے اندر رائے مکمل طور پر یکساں نہیں ہے۔ کچھ ریپبلکن رہنما اس جنگ کو ضروری قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا ضروری ہے۔ اگر ابھی کارروائی نہ کی گئی تو مستقبل میں خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن پارٹی کے اندر ایک گروپ ایسا بھی ہے جو خبردار کر رہا ہے کہ یہ جنگ امریکہ کو ایک اور طویل مشرق وسطیٰ کے تنازع میں پھنسا سکتی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ کی قیمت صرف فوجی بجٹ تک محدود نہیں رہتی، اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑتے ہیں۔ مثلاً خلیج میں کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے اوپر جا چکی ہیں، عالمی تجارت متاثر ہو رہی ہے اور توانائی کی سپلائی میں شدید خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ معاشی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر جنگ لمبی چلی تو عالمی مہنگائی بڑھ سکتی ہے، اسٹاک مارکیٹس متاثر ہو سکتی ہیں اور عالمی معاشی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ توقع سے زیادہ تیزی سے کامیاب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی فوجی صلاحیت تقریباً تباہ ہو چکی ہے، جنگ شیڈول سے بہت آگے چل رہی ہے اور یہ جلد ختم ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کا موقف ہے کہ امریکہ کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ امریکہ کام مکمل ہونے تک کارروائی جاری رکھے گا۔ لیکن یہاں ایک اہم اختلاف سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے اندر ابھی بھی کئی فوجی اہداف باقی ہیں۔ میزائل اور فوجی ڈھانچے کو مکمل طور پر تباہ کرنا ضروری ہے اور جنگ ابھی ختم ہونے کے قریب نہیں ہے۔ یعنی جہاں واشنگٹن میں جنگ کے جلد خاتمے کی بات ہو رہی ہے، وہیں تل اویو میں اسے ابھی جاری رکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ اختلاف مستقبل کی پالیسی پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر صرف شروع کے 6 دن میں 11 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں تو اگر یہ جنگ مہینوں یا سالوں تک چلی تو کیا ہوگا؟ امریکہ نے عراق جنگ پر تقریباً $2 ٹریلین اور افغانستان جنگ پر $2 ٹریلین سے زیادہ خرچ کیے تھے۔ اسی لیے بہت سے ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ ایران جنگ ایک اور مہنگا اور طویل تنازع بن سکتی ہے۔ ایران جنگ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ عالمی سیاست، عالمی معیشت اور مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا فیصلہ کن موڑ بن سکتی ہے۔ کیا یہ جنگ واقعی جلد ختم ہو جائے گی جیسا کہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، یا پھر یہ ایک ایسے تنازع میں بدل جائے گی جس کی قیمت آنے والی کئی نسلیں ادا کریں گی؟ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.